السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 کو بیان کریں گے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رکی تو کیا حالات پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے وقت کہاں بیٹھے تھے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ خوف طاری ہوا تھا، اور دوسری وحی کیا نازل ہوئی تھی۔ بہت ہی اہم حقیقت ہم اسی حدیث میں بیان کریں گے، کس کس راوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دوستو، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی فرشتہ تھا، یعنی کہ دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ دوستو یہی وہ دوسری وحی تھی۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے، عبداللہ بن یوسف سے اور ابو صالح نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے لے کر حلال بن رواد نے بھی یہ روایات کیا ہے۔ اسی طرح یونس اور معمار نے بھی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادہ نقل کیا ہے۔ تو یہ تھے مختلف راوی جنہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی اور اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کے الفاظ یہی تھے اور یہی وحی دوسری وحی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرمانوں سے آگاہی حاصل ہوتی رہے اور مزید احادیث آپ کو مل سکیں۔ تو میرے اس چینل کو ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید احادیث مل سکیں۔ شکریہ۔